اردو ڈسکوری کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، یہ ایک سچی کہاوت ہے کہ رب کریم سے قربت رکھنے والے افراد کو دکھ اور تکلیف دینا قہر خداوندی کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ تاریخ میں 20 واقعات اس حوالے سے درج ہیں جن کا مطالعہ حضرت انسان کے دل و دماغ پر گہرے نقوش چھوڑ جاتا ہے۔ آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو بنی اسرائیل کی ایک ایسی ملکہ کی کہانی سنائیں گے جس نے دین حق کی دعوت دینے والے ایک بزرگ کو بے دردی سے قتل کیا۔ اس عورت کا انجام کیا ہوا اور اس نے کن کن کرتوتوں کو جنم دیا، ان سب کی تفصیلات میں جاننے سے قبل حسب روایت ہم چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے التماس کرتے چلیں کہ پہلے اردو ڈسکوری کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ تاریخی، علمی اور ادبی موضوعات پر مبنی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور آپ کے علم میں اضافے کا سبب بن سکے۔ نیز ہماری اس محنت کا صلہ ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے ضرور دیا کیجیے تاکہ ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔ تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ ناظرین گرامی، تاریخی کتب میں بہت سے ایسے واقعات درج ہیں جو کہ اسلام سے پہلے گزرے انبیاء کے بارے میں ہیں اور جن کو اسرائیلیات کہا جاتا ہے، یعنی ایسی کہانیاں جو کہ بنی اسرائیل کی زبانوں سے سن کر مسلمانوں میں مشہور ہوئیں۔ ان میں ملکہ ایزابیل کی کہانی بہت مشہور ہے جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ملکہ بنی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کی سلطنت عروج پر تھی۔ آپ علیہ السلام کے انتقال کے بعد آپ کے بیٹے اہبام کے دور میں سلطنت 2 حصوں میں بٹ گئی۔ جنوبی فلسطین میں یہودیہ نام کی ایک سلطنت قائم ہوئی جبکہ شمالی فلسطین میں اسرائیل کے نام سے ایک ریاست کا قیام ہوا۔ ان دنوں لبنان کی شہزادی ایزابیل کی خوبصورتی کے چرچے 4 سو عام تھے۔ اسرائیلی تخت پر اس وقت اخیب نامی ایک بادشاہ راج کرتا تھا۔ اس نے جب ایزابیل کے حسن و جمال کے متعلق سنا تو وہ اس سے بیاہ رچانے کے پلان ترتیب دینے لگا۔ ایک دن قاصد نے اس اسرائیلی بادشاہ کا پیغام لبنان کے حکمران کو بھیجا جسے قبول کر لیا گیا۔ چند ہی دنوں میں ایزابیل کی شادی اخیب سے کر دی گئی۔ یہ وہ دور تھا جب لبنان اور شام میں بال کی پوجا کی جاتی تھی۔ بال فنیکی لبنان و شام میں بسنے والی اقوام کا ایک قدیم دیوتا ہوا کرتا تھا۔ اسرائیلی بادشاہ یعنی اخیب نے ایزابیل سے محبت کا اظہار مختلف طریقوں سے کرنا شروع کر دیا اور وہ اس کی کسی بات کو نہ ٹالتا، یہاں تک کہ اسرائیل پر حکومت کرنے والے ایک بادشاہ نے اپنا مذہب تک تبدیل کر لیا۔ بیوی کے کہنے پر اس نے بال نامی دیوتا کی پوجا شروع کر دی۔ ناظرین گرامی، بیوی کے احکامات مانتے ہوئے اخیب نے اسرائیل کے صدر مقام سامریہ میں بال کا بہت بڑا اور عالی شان مندر تعمیر کروایا۔ اس کو دیکھ کر اس کی رعایا بال دیوتا کی پوجا کرنے لگی، جبکہ کئی روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ اس نے اپنی قوم پر بیوی کے مذہب کو زبردستی مسلط کیا۔ اس طرح سامریہ شہر کا نام بالبک یعنی بال کا شہر پڑ گیا۔ پورے ملک میں بال کی عبادت گاہیں تعمیر ہو گئیں اور اس کے نام پر قربانیاں دی جانے لگیں، اور یوں یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے دین سے منحرف ہو گئے۔ جب کسی زمینی ٹکڑے پر برائی عام ہو جائے تو اللہ کسی نہ کسی پیشوا کو بھیج کر اس زمین پر بسنے والے گنہگار لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھلاتا ہے۔ ایسا ہی اسرائیل کی اس قوم کے ساتھ بھی ہوا۔ ایسے وقت میں بھی چند اللہ والے لوگ تھے جو لوگوں کو برے کاموں سے روکتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے۔ انہی حضرات میں ایک نیک بزرگ یرمیہ بھی تھے۔ بال کی پوجا کے ایک خاص دن ملکہ ایزابیل اور بادشاہ اخیب بال کے مندر میں موجود تھے اور پوجا زور و شور سے جاری تھی۔ تب وہی بزرگ یعنی یرمیہ اخیب کے پاس آئے اور اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ بت پرستی چھوڑ کر اپنے دین حق کی طرف لوٹ آئے۔ اخیب تو اس بات پر خاموش رہا، مگر ملکہ ایزابیل پوجا میں خلل ڈالنے پر بھڑک اٹھی اور اپنے ایک سپاہی کا نیزہ لے کر حضرت یرمیہ کے سینے میں گھونپ دیا۔ آپ ایک دل خراش آہ کے ساتھ زمین پر گر گئے، مگر آپ کی نظریں بدستور ایزابیل پر جمی رہیں۔ آپ نے مرنے سے پہلے ایزابیل سے کہا کہ تو نے مجھے حق گوئی کی پاداش میں مار ڈالا ہے، اب تو انتظار کر جب تو اسی طرح ماری جائے گی اور جنگلی کتے تیرا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اس واقعے کے بعد اہل ایمان کے حوصلے کافی پست ہو چکے تھے۔
وہ دیکھ چکے تھے کہ ایزابیل کا ان کے بادشاہ پر کتنا اثر ہے۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی مغرور اور سفاک بھی تھی۔ صرف ایک عورت نے پورے بنی اسرائیل کو بت پرستی کی راہ پر ڈال دیا تھا۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر مبعوث کیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام جلاد شہر کے رہنے والے تھے۔ بائبل میں آپ کا تذکرہ ایلیا کے نام سے موجود ہے۔ آپ سامریہ میں اخیب کے دربار میں تشریف لے گئے اور اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اخیب اور اس کی بیوی نے آپ کی ایک نہ سنی اور کہا کہ اب عظیم بال ہی ہمارا دیوتا ہے۔ یہ سن کر آپ وہاں سے سرزمین عرب کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں تبلیغ کرنے لگے، لیکن آپ کے جانے کے بعد سامریہ میں بارش تو دور اوس تک پڑنی بند ہو گئی۔ بال کے نام پر خوب چڑھاوے اور قربانیاں دی گئی، مگر نتیجہ بے سود رہا۔ قحط اتنا پڑ گیا کہ لوگ لوٹ مار پر اتر آئے، یہاں تک کہ بادشاہ کے محل کا گھیراؤ کر لیا گیا اور اس کے کچھ حصوں کو آگ لگا دی گئی۔ اب بادشاہ انتہائی پریشان ہوا۔ اس نے اپنے ساتھ بال دیوتا کے چند پجاری اور محافظ لیے اور حضرت الیاس علیہ السلام کو ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوا تاکہ وہ ان سے بارش کے لیے دعا کروا سکے۔ عرب کے اس علاقے میں پہنچ کر اخیب نے آپ علیہ السلام کے متعلق پتہ کیا اور آخر کار آپ علیہ السلام تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ ناظرین گرامی، بادشاہ نے جیسے ہی حضرت الیاس علیہ السلام کو دیکھا، معافی مانگتے ہوئے دعا کی درخواست کرنے لگا۔ یہ عمل بادشاہ کے ساتھ آئے پجاریوں کو ناگوار گزرا اور وہ تکرار و بحث میں مبتلا ہو گئے، جس پر اللہ کے نبی نے ایک تجویز پیش کی کہ تم اپنے معبود بال کے نام کی قربانی دو اور میں اللہ کے نام کی قربانی دوں گا۔ جس کی قربانی قبول ہوگی اسی کے معبود سے بارش کے لیے دعا کی جائے گی اور دوسرے فریق کو سزائے موت دے دی جائے گی۔ اپنے معبود کو سچا کہلوانے کے لیے بال کے پجاریوں نے یہ تجویز قبول کر لی۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ قربانی کا جانور ذبح کر کے ایک میدان میں چھوڑ دیا جاتا تھا۔ قبولیت کی نشانی یہ تھی کہ غیب سے ایک آگ نمودار ہو کر قربانی کے جانور کو جلا دیتی تھی۔ اللہ پاک کے حکم سے غیبی آگ نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے حضرت الیاس علیہ السلام سے معافی مانگی اور پجاریوں کے قتل کا حکم دے دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ کے حضور بارش کی دعا کی۔ دعا قبول ہوئی، خوب بارش برسی اور خوشحالی لوٹ آئی۔ اخیب محل لوٹا تو ایزابیل نے اسے دوبارہ گمراہ کر دیا اور دونوں حضرت الیاس علیہ السلام کی جان کے دشمن ہو گئے، اور یہ ملک دوبارہ بت پرستی، شراب نوشی، زنا اور دیگر برائیوں کا مرکز بن گیا۔ اردو ڈسکوری کے معزز دوستو، دوسری جانب فلسطین کی ریاست یہودیہ میں بھی تمام برائیاں عروج پر پہنچ چکی تھیں اور وہاں بھی بال نامی دیوتا کی پوجا کی جاتی۔ تاریخ نویسوں نے اس کی وجہ ایزابیل کی بیٹی کو بتایا ہے، جس کی شادی یہودیہ کے بادشاہ یہورام سے ہوئی تھی۔ یوں یہورام اور اس کے ساتھ پورا فلسطین بال پرست بن گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی آخری کوشش کی، لیکن یہورام اور اخیب دونوں نے آپ علیہ السلام کی بات حقارت سے ٹھکرا دی۔ اب عذاب کی باری تھی۔ اسرائیل اور یہودیہ کی سرحد پر کچھ وحشی قبائل آباد تھے جو کبھی کبھی سرحدوں پر لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ وہ اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ انہوں نے یہودیہ پر چڑھائی کر دی۔ سارے شہر میں لوٹ مار کر کے آگ لگا دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان قبائلیوں نے ایزابیل کی بیٹی کو اغوا کر لیا۔ یہودیہ کے بادشاہ یہورام نے چھپتے چھپاتے ایک غار میں پناہ لی، جہاں اسے ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ اس کی آنتیں اس کے جسم سے باہر نکل آئیں۔ ان وحشی قبائل نے اسرائیل کا رخ کیا اور خوب تباہی پھیلائی اور ہر گھر کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ اخیب بادشاہ اور اس کی بیوی کو قتل کیا گیا۔ لوگوں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ اس کی لاش میں ایک نیزہ لگا ہوا ہے اور اس کی لاش کو جنگلی کتے کھا رہے ہیں۔ اس وقت اہل ایمان نے یہ جان لیا کہ یہ ایک نبی اور اللہ کے ولی کی بد دعا تھی جس نے ان کو اس حال میں پہنچایا۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی کیجئے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔